اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں ہدایت بخشی اور ہم کبھی ہدایت کو نہ پہنچ سکتے تھے اگر وہ ہماری رہنمائی نہ فرماتا۔ تو لاسٹ ہم نے کلاس اینڈ کی تھی کہ خشیت از دا کور آف نماز، اور خشیت ہوتی کیا ہے؟ فار اے ریمائنڈر، خشیت کیا ہوتی ہے اس کو دوبارہ سے ان بریف ہم بتا دیتے ہیں، ڈسکس کر لیتے ہیں۔ خشیت از اے اسٹیٹ آف مائنڈ in which a person feels the existence of God, existence of Allah subhanahu wa ta'ala, to that extent that he starts shivering, he starts crying۔ انسانی ذہن کی وہ کیفیت جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کو وہ اس قدر محسوس کر لے کہ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں، اس کیفیت کو خشیت کہتے ہیں۔ کیونکہ کور آف نماز ہے، ہر نماز میں جب ہم مسجد کی طرف چلیں، جب ہم جانماز کی طرف چلیں وضو کرنے کے بعد، تو ہمارے دماغ میں یہ پرپز ہونا چاہیے، یہ کلیئر ہونا چاہیے کہ اس بار پھر ہمیں ٹرائی کرنا ہے خشیت حاصل کرنے کے لیے۔ بعض اوقات ہم عمل کو کرتے ہیں تو بہت ہی زیادہ کیجولی کرتے ہیں، پرپز فلی نہیں کرتے، ہمارے ذہن میں کلیئر نہیں ہوتا، ہم اس بات پر زور نہیں ڈال رہے ہوتے اپنے ذہن پر کہ ہم کس ذات باری تعالیٰ کے سامنے جا رہے ہیں، کتنی بڑی ذات کے سامنے ہم حاضر ہونے جا رہے ہیں، کس مقصد کے لیے جا رہے ہیں۔ وہ مقصد ہمیں حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے اب جا کر، اگین، بیکاز ابھی تک ہمیں نہیں ملی، یا ملی تو دوبارہ چاہیے، کیونکہ اس کا ٹیسٹ ایسا ہے کہ انسان جو ایک بار چکھ لے، خشیت کا اپنا ایک مزہ ہے، خشیت کا اپنا ایک رنگ ہے، وہ انسان اگر محسوس کر لے ونس ان لائف تو وہ دیوانہ ہو جاتا ہے اس مزے کا، وہ بار بار اللہ کے سامنے دعا گو ہوتا ہے کہ اے اللہ اس مزے کو مجھے بار بار چکھا۔ ہمیں بار بار اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام عبادات کی مٹھاس چکھا دے، تاکہ ہم بار بار اس کو چکھنے کی تمنا کریں اور تجھ سے دعا کریں۔ تو خشیت ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کبھی ایک بار اگر خوش قسمتی سے اس کو اچیو کر گیا، اس پر مطمئن نہیں ہو سکتا، وہ اور زیادہ چاہے گا، کیونکہ اس کا مزہ اتنا خوبصورت، اتنا زبردست ہے کہ وہ چاہے گا کہ اب تو کوئی نماز بھی ایسی باقی نہ رہے جس میں خشیت انسان کو حاصل نہ ہو۔ بلکہ میں تو یوں کہتا ہوں کہ خشیت اگر انسان حاصل کرتا ہے نماز میں تو وہ اتنی بڑی چیز ہوتی ہے کہ انسان کوشش یہ کرتا ہے یا دعا یہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف نماز میں ہی نہیں، مجھے زندگی میں ہی خاشع رکھ، مجھے چلتے پھرتے بھی خشیت دے، مجھے اٹھتے بیٹھتے بھی خشیت دے، میں جب تنہائی میں بیٹھوں تجھے یاد کروں تب بھی خاشع ہوں، نماز نہ پڑھنے کی شکل میں بھی۔ اور جو عرفا گزرے ہیں، جو بزرگان دین گزرے ہیں، متقی پرہیزگار، ان کی زندگیوں میں نظر آتا ہے یہ کہ ان کے سامنے اگر اللہ تعالیٰ کا نام لے دیا کسی نے تو وہ رونے لگتے تھے۔ اس کا مطلب کیا تھا کہ ان کی زندگی میں خشیت آ گئی ہے، وہ نہ صرف یہ کہ نماز میں خاشع ہوتے ہیں، وہ صرف اللہ کا نام سن کے خاشع ہو جاتے ہیں، اس کا ذہن میں خیال آ کے خاشع ہو جاتا ہے۔ یہ خوش نصیب ترین انسان ہے، کائنات میں خوش نصیب ترین انسان ہے یہ لوگ، کاش ہمیں وہ نصیب ہو جائے۔ لیکن جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ہر چیز کی ایک کاسٹ ہوتی ہے، اور کاسٹ اس چیز کی اہمیت کے اعتبار سے ہوتی ہے، جتنی بڑی چیز ہوتی ہے اس کی قیمت اتنی زیادہ ہوتی ہے۔ چپل کی کاسٹ میں سائیکل نہیں آ سکتی، سائیکل کی کاسٹ میں کار نہیں آ سکتی، جتنی بڑی چیز آپ مانگو گے اس کی کاسٹ بھی بڑھ جائے گی۔ تو اگر خشیت اتنی بڑی چیز ہے تو پھر اس کی کاسٹ بھی بڑی ہونی چاہیے۔ پھر صرف نماز میں خشیت چاہیے، اس کی ایک کاسٹ ہے، پوری زندگی میں ایک خشیت چاہیے، اس کی بہت بڑی کاسٹ ہے، وہ دینی پڑے گی۔ تو اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہمارے اوپر کہ ہم کتنی قیمت ادا کر پاتے ہیں۔ لیکن کم سے کم نماز میں تو خاشع ہونے کے لیے تمنا ہر انسان کے دل میں ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعلان عظیم ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے جس دن تم نے خشیت اختیار کر لی۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بچے کہتے ہیں کہ چلیے صاحب سمجھ میں آ گئی کہ خشیت، یہ بتاؤ کہ خشیت ملے گی کیسے؟ تو یہ سوال تو جیسے آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے ایسے میرے لیے بھی امپورٹنٹ ہے۔ میں اپنے بڑوں سے پوچھتا ہوں یا میں قرآن مجید سے پوچھتا ہوں خشیت کیسے ملے گی، میں بھی مستقل اسی تجسس میں رہتا ہوں کہ خشیت کیسے ملے گی، اس کی کوئی ٹرک مجھے سمجھا دے۔ لیکن
جتنا کچھ سمجھ میں آیا ہے وہ میں آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کروں گا. انشاءاللہ کچھ نہ کچھ آپ کو فائدہ اس میں نصیب ہوگا. دیکھیے اس کی کچھ تو مانوی شرائط ہے خشیت کی، اور کچھ اس کی عقلی شرائط ہیں. عقلی شرائط تو یہ ہیں کہ جب میں نماز پڑھوں تو میں ذہن کو کانسنٹریٹ کروں اس بات پر کہ میں کس ذات کے سامنے کھڑا ہوں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جب تم نماز پڑھو تو گویا اس طرح پڑھو گویا تم خدا کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم ایسا نہ کر سکو تو کم سے کم خدا تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے. یہ سوچو کہ اگر تم یہ محسوس نہیں کر پا رہے ہو یا فیل نہیں کر پا رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ کو میں دیکھ رہا ہوں، تو اتنا تو کم سے کم دل میں یقین ہونا ہی چاہیے کہ خدا تو مجھے دیکھ ہی رہا ہے. تو ایک تو یہ کانسنٹریشن کہ ایٹ لیسٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، اگر میں فیل نہیں بھی کر پا رہا ہوں رائٹ ناؤ، کیونکہ کوئی بھی چیز ایک دم حاصل نہیں ہوتی. جب بھی کبھی آپ اسٹارٹ کرتے ہیں کوئی چیز پانے کی کوشش تو پہلے دن حاصل نہیں ہو جاتی. وہ آپ کوئی جم اسٹارٹ کرتے ہو، جم جانا اسٹارٹ کرتے ہو تو پہلے دن آپ کے بائسیپس نہیں بن جائیں گے کہ ایک ہی دن میں آپ آئینے میں جا کے دیکھو کہ بائسیپ بنی نہیں بنی. آپ کو خود معلوم ہے بیوقوفی ہے. کم سے کم 6 مہینے کے بعد میں آپ کو فرق نظر آئے گا آئینے میں دیکھ کر کہ ہاں بائسیپس بن رہی ہیں. 1 سال کے بعد اور زیادہ فرق نظر آئے گا، 2 سال کے بعد اور آئے گا. تو ایک دم کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی. اگر خشیت اختیار کرنے کی ایکسرسائز ہم اسٹارٹ کرتے ہیں اور ہمیں پہلے دن کچھ فیل نہیں ہوتا تو یہ نارمل ہے. بہت بڑی چیز ہے، اتنی آسانی سے کیسے آپ کو مل جائے گی جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ پوری طرح سے یہ نہ پرکھ لے کہ واقعتاً آپ ڈیزرونگ ہو یا نہیں ہو. کیونکہ اس کے لیے ڈیزرونگ ہونا بھی بہت امپورٹنٹ ہے. ایوری تھنگ از ناٹ ان یور ہینڈ. اس لیے میں نے کہا کہ کچھ عقلی شرائط ہیں اور کچھ مانوی شرائط ہیں. مانوی شرائط وہ شرائط ہیں جو آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ خدا کے ہاتھ میں ہے. وہ وہاں سے ٹریگر کرے گا تب ہی خشیت اختیار کر پاؤ گے. صرف میرے ہاتھ میں نہیں ہے کہ میں کانسنٹریٹ کروں اور تصور کروں اور میں بس کامیاب ہو جاؤں گا، نہیں. اس کی مثال آپ ایسے سمجھیے کہ آپ کسی فون میں اگر سم لگا لیتے ہو اور سم ایکٹیویٹڈ نہیں ہے تو آپ کالنگ نہیں کر سکتے. حالانکہ یہ ضرور کہا جائے گا کہ ہاں بنا سم کے تو کالنگ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آپ پہلے اتنا کام کرو کہ سم ٹرے نکالو اور سم ڈالو اور انسرٹ کرو. اتنا تو کام آپ کو کرنا پڑے گا. اس کے بعد اگلا کام کس کا ہے؟ اس نیٹ ورک پرووائڈر کا جو آپ کو نیٹ ورک پرووائڈ کر رہا ہے. خالی آپ کے سم ڈالنے سے کام نہیں چلے گا. وہ جب وہاں سے ایکٹیویٹ کرے گا سم تب آپ کالنگ کر پاؤ گے. ویسے ہی خشیت کا معاملہ ہے کہ کچھ شرائط ہمارے ہاتھ میں ہے کہ وہ تو کرنی ہی پڑیں گی. اگر وہ نہیں کرتے تو کوئی چانس ہی نہیں ہے. اس کے علاوہ کچھ شرائط ایسی ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اور میرے اندر دیکھتا ہے، پرکھتا ہے، کیونکہ وہ ہمارے دلوں کا حال جانتا ہے. اس کے لیے کوئی یہ مسئلہ نہیں ہے کہ وہ ہم ٹائم لے گا، اسے وقت لگے گا کہ وہ مجھے اور آپ کو چیک کرے کہ ہمارے اندر وہ چیزیں ہیں جو خشیت کے لیے ضروری ہیں یا نہیں ہیں. ودن اے سیکنڈ، ودن اے فریکشن آف اے سیکنڈ اسے پتہ ہے. وہ بس جیسی میں دعا کروں گا میرے سامنے دیکھ کے کہے گا ارے تیرے اندر یہ تو ہے ہی نہیں. تو وہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا چیز دیکھتا ہے. وہ ہم کہتے ہیں مانوی چیزیں ہیں، مانوی شرائط ہیں. اور جو چیز ہمیں کرنی ضروری ہیں وہ مادی شرائط ہیں یا عقلی شرائط ہیں. تو عقلی شرائط میں پہلی چیز یہ ہے کہ مجھے بہت زیادہ کانسنٹریشن کی پریکٹس کرنی چاہیے. جب میں کھڑا ہوں تو یہ سوچ کے کھڑا ہوں کہ میں کس ذات کے سامنے کھڑا ہوں، اور مجھے کسی حالت میں بھی اپنے ذہن کو مبذول ہونے نہیں دینا ہے. کیونکہ اگر ہوا تو وہ روح نماز کو حاصل نہیں کر پائے گا. میں ایسے ہی روایتی نماز پڑھ رہا ہوں بنا سوچے سمجھے، بس گنتی پورے کرنے کے جگاڑ میں ہوں کہ 4 رکعت پڑھ لوں، تو وہ کبھی حاصل نہیں ہوگا. کیونکہ وہ میرا موٹیو ہے ہی نہیں کہ مجھے دماغ کو کانسنٹریٹ کرنا ہے. تو میرا ذہن کبھی گھر کی باتوں میں جائے گا، کبھی دوستوں کی باتوں میں جائے گا، کبھی یہاں جائے گا، کبھی وہاں جائے گا. یہ سوچ کے چلنا ہے کہ مجھے کانسنٹریٹ کرنا ہے، اور یہ ایک دم مجھے نہیں مل جائے گا. اگر مل جائے تو بہت بڑی بات ہے، بہت خوش نصیبی کی بات ہے. لیکن جنرلی ہوتا یہ ہے کہ میں جب پریکٹس شروع کرتا ہوں تو ذہن میرا شروعات میں سورہ فاتحہ میں سپوز وہ کانسنٹریٹڈ ہے، رکوع میں گیا میں چلا گیا کہیں اور، سجدے میں تھا ذہن، سجدے سے سر اٹھایا تو کہیں ذہن اور چلا گیا. یہ اکثر ہوتا ہے. تو اس شکل میں ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں مایوس نہیں ہونا ہے. سورہ فاتحہ پڑھی، کانسنٹریٹڈ تھے، ذہن میں مطالب آ رہے تھے، میں کیا کہہ رہا ہوں مجھے سمجھ آ رہا تھا. اور سورہ فاتحہ کے بعد میں تھوڑی دیر کے بعد میں نے محسوس کیا ارے میں تو اپنے دوست کی وہ بات سوچ رہا ہوں، اس نے جو مجھ سے کل کہی تھی. یہاں میرا ذہن مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ یار اب تو بیکار ہو گئی نماز،
نہیں، میرا عمل یہ ہونا چاہیے کہ مجھے فوراً اپنے ذہن کو واپس کھینچنا چاہیے، مجھے پھر کوشش کرنی چاہیے اسی جگہ سے. ارے چلا گیا تھا ذہن، کچھ نہیں، اب میں کیا کر رہا ہوں، میں رکوع میں ہوں، تو رکوع کا اطخر کیا ہے، اس کا کیا مضر ہے، رکوع کس چیز کا مضر ہے، میں کیا کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کے سامنے. اور پھر اس سمع اللہ لمن حمدہ کہتا ہوں تو پھر میرا اس کا کیا مطلب ہے، پھر میں سجدہ کرتا ہوں تو اس کا کیا مطلب ہے، پھر ذہن گیا تھوڑا سا ادھر ادھر، پھر میں نے اس کو کھینچ لیا. یہ میری پریکٹس ہونی چاہیے ایوری ڈے. اور یہ تب ممکن ہو پائے گا جب مجھے کم سے کم پوری نماز کا ترجمہ پتا ہو کہ میں کیا کر رہا ہوں، جو عام طور سے بچوں کو اور بڑوں کو پتہ ہوتا ہے. میں یہ بھی مانتا ہوں کہ ہماری سوسائٹی میں الحمدللہ اب اکثریت ایسے لوگ یہ ہے کہ جو نماز پڑھتے ہیں تو انہیں معلوم ہوتا ہے کہ کس چیز کا مطلب کیا ہے، لیکن وہ مطلب سمجھنے کے بجائے، مطلب ذہن میں رکھنے کے بجائے یا اس پر کانسنٹریٹ کرنے کے بجائے وہ دوسری باتوں پر ان کا ذہن ہوتا ہے، اس لیے وہ مطلب جاننے کے باوجود بھی کوئی ایفیکٹ نہیں ہوتا. دوسری چیز جو بہت زیادہ ہیلپ فل ہے خشیت کے لیے وہ یہ ہے کہ نماز کا فلسفہ مجھے معلوم ہے. خدا نماز پڑھوا کیوں رہا ہے مجھے، یہ مجھے معلوم ہے. نماز ہے کیا چیز یہ مجھے معلوم ہے. اگر صرف مجھے مطلب ہی معلوم ہے نماز کا لیکن اس کی فلسفی نہیں معلوم کہ یہ مجھے کیا دیتی ہے یا کیا دے سکتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو میرے لیے کیوں واجب قرار دیا ہے، اگر یہ فلسفی مجھے نہیں معلوم ہے تو مشکل آئے گی. بہت آسانی ہو جاتی ہے خشیت اختیار کرنے کی، سمجھ لیجئے ایک بہت لمبی چھلانگ لگا دیتے ہو آپ اگر آپ فلسفی آف نماز کو سمجھ لو. بدقسمتی سے فلسفی آف نماز بھی بہت کم ڈسکس ہوتی ہے. سب سے پہلے تو ہمارے ذہن میں نماز کے تعلق سے یہ رہتا ہے کہ یہ کچھ ایسا کوئی جاب ہے جس کا ریٹرن ہمیں تنخواہ کے طور پہ ملے گا، ہم کچھ کر رہے ہیں خدا کے لیے نعوذ باللہ اور وہ ہمیں اس کا ریٹرن دے گا ثواب. ایک رف ایٹ دی بیک آف دی مائنڈ یہ رہتا ہے سب کو، اب مجھے ثواب ملے گا کیونکہ میں نے اچھا کام کیا ہے. کس کے لیے؟ خدا کے لیے کیا ہے. گویا کہ آپ جیسے جاب کر رہے ہو اور آپ کو سیلری ملنی چاہیے، ایک ایسا تصور ذہن میں رہتا ہے. سب سے پہلے اس کو کریکٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ نماز خود ایک رزلٹ ہے. نماز خود ایک رزلٹ ہے. نماز کی فلسفی سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے اس بات کو آپ سمجھو. نماز اس چیز کا رزلٹ ہے کہ فجر سے لے کے ظہر تک جو میں نے سیگمنٹ گزارا زندگی کا، وہ میں نے صحیح گزارا یا غلط گزارا. میں نے اس میں بہت بڑی بڑی غلطیاں کی ہیں یا کوئی غلطی نہیں کی ہے یا بہت اچھے کام کیے ہیں. اس کا رزلٹ مجھے پتہ چلے گا ظہر کی نماز میں. ظہر کی نماز میں اگر میرا ذہن مبذول نہیں ہوتا ہے اور میرا ذہن کانسنٹریٹڈ رہتا ہے، میں دیکھتا ہوں بہت ہی زیادہ مزہ آ رہا ہے، تو یہ انڈیکیٹر ہے اس بات کا کہ یہ جو چھوٹا سا میں نے وقفہ گزارا ہے اپنی زندگی کا فجر سے لے کے ظہر تک، یہ ٹھیک گیا ہے. اور اس میں کوئی بلنڈر ہو گیا مجھ سے، بہت بڑی کوئی غلطی ہو گئی، لاکھ چاہنے کے باوجود میرا ذہن کانسنٹریٹڈ نہیں ہوگا، وہ بالکل ایبسینٹ رہے گا، نہ مجھے وہ چاشنی محسوس ہوگی نماز کی، اور سلام پھیر کے نماز مکمل ہو جائے گی. پھر مجھے اپنا اسیسمنٹ کرنا پڑے گا کہ کیا مجھے مزہ آیا نماز پڑھنے میں. آئی نیڈ ٹو بی ویری آنیسٹ اباؤٹ اٹ. میں دھوکہ نہ دوں اپنے آپ کو، بالکل دھوکہ نہ دوں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی. مجھے ریئلائز ہو کہ یار مجھے مزہ نہیں آیا، میرا ذہن بہت گیا ادھر ادھر. پھر میری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ فجر سے لے کے ظہر تک جو میں نے کام کیے ہیں ان پر میں غور کروں، اس میں کوئی کام خدا نخواستہ ایسا ہوگا جس کے نتیجے میں یہ کانسنٹریشن چلی گئی. اب اگر مجھے میری کانسنٹریشن نہیں بنی اور مجھے سمجھ آ گیا کہ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے، میں نے اپنے والد صاحب کا فلاں کہنا نہیں مانا، یا میں نے اونچی آواز میں اپنی والدہ سے بات کی تھی، او ہو یہ مسٹیک ہو گئی، میں نے اس طرح سمجھ لیا. اب فرام ظہر ٹو عصر آئی نیڈ ٹو بی ویری کانشیس اباؤٹ. اگر مجھے اس میں کچھ اچیو کرنا ہے تو اب وہ غلطی نہیں ہونی چاہیے جو فجر اور ظہر کے بیچ میں ہوئی تھی. یو شوڈ بی ویری کانشیس. اب لائف بہت سنبھال کے گزارنی ہے. تو گویا اللہ تعالیٰ نے ایک ہمیں ڈیوائس دی ہے، اور یہ ایک ایسی ڈیوائس ہے جس کی مثال آپ ایسے سمجھ سکتے ہو کہ کسی بھول بھلیا میں اگر ہمیں بھیجا جائے اور ہم سے کہا جائے کہ بھائی یہ ڈیوائس ہے، جہاں بھی تم کوئی بھی رائٹ ٹرن یا لیفٹ ٹرن لوگے، اگر تم صحیح ٹرن لے رہے ہو تو یہاں گرین لائٹ جلے گی، اور غلط ٹرن لے رہے ہو تو ریڈ لائٹ جلے گی. تو ظاہر سی بات ہے آپ تصور کر سکتے ہو کہ کتنا ایزی ہو جائے گا اس بھول بھلیا سے کامیابی کے ساتھ نکلنا. کوئی بچہ بھی نکل آئے گا پھر سمپل یہ ہوگا، آپ ڈیوائس کو دیکھتے رہو گے، جیسے ہی آپ موڑو گے دائیں، آپ ریڈ بلب جلا، آپ نے کہا بھائی لیفٹ جانا ہے، اس کے بعد لیفٹ آپ نے مڑ کے دیکھا گرین جل گیا، چل دیے ادھر. ہر ٹرن پہ آپ نے ایسی کیا آپ پھٹاک سے نکل کے آ جاؤ گے. یہ ڈیوائس نہ ہو تو شاید آپ کا نکلنا ناممکن ہے، کیونکہ بھول بھلیا بہت ٹف ہے.
تو گویا یہ اس طرح کی ایک ڈیوائس ہے جو مجھے دن میں 5 بار میری لائف صحیح جا رہی ہے غلط جا رہی ہے اس کو چیک کرنے کی ایک ڈیوائس ہے. میں چیک کر سکتا ہوں دن میں 5 بار چھوٹے اپنی زندگی کے حصے کہ میں صحیح ٹریک پر ہوں غلط ٹریک پر ہوں. تصور کریے یہ نہ کیا ہوتا، اللہ تعالیٰ نے نمازیں واجب نہ کی ہوتی، کوئی ایسا سسٹم نماز کا نہ ہوتا اور باقی ساری چیزیں ہوتی، جھوٹ نہیں بولنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے، وہ نہیں کرنا ہے، سب ہوتا، نماز نہیں ہوتی تو کیا ہوتا؟ پوری زندگی جب سے میں سن بلوغ کو پہنچا ہوں، جب سے میں بالغ ہوا ہوں اور جب تک میں مروں گا، اس پوری زندگی کا مجھے رزلٹ مرنے کے بعد پتہ چلا کرتا کہ ویدر دا ہول لائف از کریکٹ اور رانگ. کتنے کم چانسز تھے کامیاب ہونے کے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ اس نے مجھے صرف زندگی میں 2 4 6 وقفے نہیں دیے تاکہ میں چیک کر سکوں اپنی زندگی کو کہ صحیح جا رہی ہے غلط جا رہی ہے، بلکہ اس نے ہزارہا مجھے موقع دیے، دن میں 5 موقع دیے ہیں، چھوٹے ٹکڑوں کو چیک کرتا چلا جاؤں. اب اگر اس طرح سے میں زندگی کو چیک کرتے ہوئے جاتا ہوں تو میرے کامیاب ہونے کے چانسز بہت ہی زیادہ قوی ہیں. اب تو آلموسٹ سرٹن ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں گا، الا یہ کہ میں اس کانسیپٹ کو نہ سمجھ رہا ہوں. اگر اس کو میں سمجھ کے چلتا ہوں تو پھر تو بہت کم چانسز ہیں کہ میرا جو ٹوٹل ریونیو ہے وہ نیگیٹو میں چلا جائے گا. ہم اس طرح سے نماز کو دیکھیں اپنی زندگی سے ریلیٹ کرتے ہوئے، پہلے تو اس کا کانسیپٹ. تو اب اس نقطۂ نظر سے کیا نماز اللہ تعالیٰ پہ کوئی احسان ہے کہ اس کا کوئی کام ہے؟ نہیں، یہ میرے اوپر احسان ہے. نہیں ہوتا تو میرا بینڈ بج جاتا. اب میرے ذہن میں نہیں آئے گا کہ میں نماز میں سر جھکا رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی میں ڈیوٹی بجا لا رہا ہوں، اس کا مجھے ریٹرن ملنے والا. ریٹرن دیا ہے بھائی، یہ اپنے آپ میں ریٹرن ہے، اتنا بڑا ریٹرن ہے کہ پوری زندگی شکر ادا کرتا رہوں تب بھی اس کا شکر ادا نہیں ہو سکتا. کتنی امیزنگ چیز مجھے دے دی. اس لیے اس کو تحفہ کہا ہے. اللہ، آپ سب جانتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سپرد کیا، اور یہ کہہ کے سپرد کیا دوران معراج کہ تمہاری امت کے لیے تحفہ ہے. تو خدا نے اس کو تحفہ کہا ہے تو تحفہ کی طرح دیکھو نا پہلے اسے. یہ جاب اور سیلری کی طرح دیکھو گے تو تحفہ کیسے نظر آ جائے گا؟ تحفے کو تحفے کی طرح دیکھنا پڑے گا نا. تحفہ کیسے ہے؟ میں کسی کے یہاں جاب کرتا ہوں، دن رات محنت کرتا ہوں، پھر مجھے مہینے میں وہ سیلری دیتا ہے تو اس کا تحفہ تھوڑی ہے. اس کو تحفہ کہوں گا میں؟ کیسے تحفہ ہے بھائی؟ اس کے لیے میں نے جی توڑ محنت کی ہے، وہ کیسے تحفہ ہو گیا؟ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو تحفہ کہا ہے. تو آئی نیڈ ٹو ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ تحفہ کیسے ہے. جب میں احادیث مبارکہ کی روشنی میں اس کو سمجھوں گا تو مجھے سمجھ میں آئے گا کہ اچھا تحفہ اس طرح ہے. ایک اور حدیث ہے نماز کے تعلق سے، نماز مومن کی معراج ہے. یہ سب نے سنی ہے، شاید آپ نے سینکڑوں بار سنی ہوگی. نماز مومن کی معراج ہے. کبھی ذہن میں غور کیا کیسے معراج ہے؟ معراج تو اس کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا انسان دیدار کرے اور وہ پورا سفر کرے یہاں سے لے کے آخرت کا. اسی کو تو معراج کہا اللہ تعالیٰ نے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اپنے عرش پر اس نے بلایا اور وہ تمام مناظر دکھائے، جنت اور دوزخ دکھائی اور تمام آسمان دکھائے کہ پہلا اور دوسرا اور تیسرا، وہ معراج تھی. گویا تخلیق آدم سے لے کے اور جنت اور دوزخ تک پورا سیکوینس دکھایا اللہ تعالیٰ نے، وہ معراج تھی. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ نماز مومن کی معراج ہے. تو کبھی اس بات پر غور نہیں کرتے ہم یہ کیسے معراج ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے سمجھنا خشیت حاصل کرنے کے لیے. اگر یہ بات سمجھ میں آ گیا تو بہت بڑی جمپ، کوانٹم جمپ لگا دیں گے ہم خشیت کی ڈائریکشن میں. تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ کیا سمجھتے ہو آپ اس حدیث سے کہ مومن کی معراج ہے نماز؟ کس طرح، کیا تصور آتا ہے؟ کچھ نہ کچھ تو سمجھ میں آتا ہوگا نا. اور اگر سمجھ میں کچھ نہیں آتا ہے تو پھر ابھی تک سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ شاید بڑوں کو بھی نہیں پتا ہوگا، اور اس کی وجہ ہے تعصب. کون سا والا تعصب؟ مذہبی تعصب، مسلکی تعصب. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، اور اس دروازے کو ہم نے ڈال دیا ہے شیعوں کے کھاتے میں. ہم سب پڑھیں گے، حضرت ابو ہریرہ کی حدیث پڑھیں گے اور حضرت ابن عباس کی حدیث پڑھیں گے اور تمام کی حدیث پڑھیں گے. ہاں، حضرت علی کا نام اگر لے کے کسی نے 5 حدیثیں بتا دی تو دماغ میں شک آ جائے گا، شیعہ تو نہیں ہے، بار بار علی کا نام لے رہا ہے. یہ جو گندگی بھری ہوئی ہے ذہن میں، اس نے ہمیں اس حقیقت تک نہیں پہنچنے دیا، کیونکہ اس کی تفصیل حضرت علی کی حدیث میں ملتی ہے اور کسی کی حدیث میں نہیں ملتی، اور وہ ہم دیکھتے نہیں کیونکہ وہ تو شیعوں کا کام ہے. ہمارا کا کام تو سننی ہے.
اتنے جلیل القدر صحابی جن کو اولاد کی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے پالا، جب سے ہوش سنبھالا تب سے ان کی پرورش کی اور تربیت کی، جس کو علم کے شہر کا دروازہ قرار دیا، وہ ہم نے تعصب میں بند کر دیا ہے۔ حضرت علی کے اقوال کا مجموعہ ہے نہج البلاغہ، آپ نے شاید سنا ہو، شاید نہیں بھی سنا ہوگا۔ یہ وجہ بھی اسی تعصب کی وجہ ہے، کیونکہ بڑے نہج البلاغہ اس لیے نہیں بتائیں گے کیونکہ نہج البلاغہ از اے ویری امپورٹنٹ کتاب فار اہل تشیع۔ شیعہ، ہر شیعہ کے گھر میں نہج البلاغہ ہوگی، تو اس کا مطلب یہ ہمارے گھر میں نہیں ہوگی۔ وہ پڑھتے ہیں حضرت علی کی حدیثیں، تو ہم نہیں پڑھیں گے۔ آپ کبھی غور کریے گا، بخاری شریف، مسلم شریف، ابو داؤد، اس میں کتنی حدیثیں حضرت علی سے مروی ہیں؟ آپ مجھے کاؤنٹ کر کے بتائیے گا کہ کتنی حدیثیں آپ دیکھتے ہیں جس میں یہ آتا ہے حضرت علی نے فرمایا۔ تعصب کی وجہ ہے کہ ہم لوگ ایک بہت بڑے خزانے سے محروم ہیں، حضرت علی کی شکل میں، حضرت علی کی حدیث کی شکل میں جو ہمارے پاس موجود ہے۔ جب بھی کوئی چیز دل میں جاتی ہے، قلب میں جاتی ہے، اس کا ایک پروسیس ہے۔ جب بھی ہماری کوئی چیز ہمارا عقیدہ بنتی ہے، وہ پہلے ہمارے ذہن میں آئے گی، ذہن میں آ کر وہ پھر قلب میں آتی ہے، دل میں آتی ہے۔ کہ ہمارے جیسے جسم کے دو حصے ہیں، دو کمپوننٹ ہیں، ایک ہمارا حیوانی وجود ہے اور ایک ہمارا روحانی وجود ہے۔ یہ دو الگ الگ کمپوننٹ ہیں جو ہمارے جسم کے اندر یکجا ہیں۔ ہمارا حیوانی وجود سوچتا ہے ذہن سے، برین سے، اور ہمارا روحانی وجود سوچتا ہے دل سے۔ ہمارے حیوانی وجود کا سی پی یو ہمارا برین ہے، ہمارے روح کا سی پی یو دل ہے۔ اس لیے آپ نے غور کیا ہوگا قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ دل کو اپیل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہیں یہ نہیں کہتا کہ ان کے دماغ ہیں لیکن سوچتے نہیں، اللہ تعالیٰ ہر جگہ کہتا ہے ان کے دل ہیں لیکن سوچتے نہیں۔ یہ سوال کبھی پیدا نہیں ہوتا کہ دل تو سوچتا نہیں ہے بقول سائنس، تو اللہ تعالیٰ کی ایک ارشاد فرما رہا ہے کہ ان کے دل ہیں لیکن سوچتے نہیں۔ حالانکہ اب سائنس بھی کہنے لگی ہے کہ دراصل دل ہی سوچتا ہے اور دل سوچ کر وہ دماغ کو سگنل ٹرانسفر کرتا ہے۔ یہ لیٹسٹ ریسرچ ہے، بائی دا وے میں اس کی ڈیٹیل آپ کو دے دوں گا اگر آپ کو چاہیے تو۔ اللہ تعالیٰ کو دل ہی مطلوب ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دل ہی کو پکارا ہے، دل ہی کو ایڈریس کیا ہے، اس نے دماغ کو ایڈریس نہیں کیا۔ اب دل میں کیسے جائے گی کوئی حقیقت، دماغ سے دل میں کیسے جائے گی، اس کا ایک پروسیس ہے۔ وہ ہمارے سینس آرگنز اس کو پرسیو کرتے ہیں، انیشیل انالیسس ہمارا دماغ کرتا ہے۔ جب ہم کنونسڈ ہو جاتے ہیں کسی چیز سے، ہاں بھائی مان گیا، بات صحیح لگ رہی ہے، تب وہ جاتی ہے دل کے اندر، ٹرانسفر ہوتی ہے۔ لیکن ایک شرط کے ساتھ کہ کوئی بھی ہدایت دماغ سے دل کی طرف جب جائے گی تو اوبویس بات ہے کہ دل خالی ہونا چاہیے۔ برتن خالی ہوگا تبھی تو اس میں کوئی چیز جائے گی، اگر وہ پہلے سے بھرا ہو تو کیسے جائے گی؟ میں آپ سے کہہ دوں کہ یہ گلاس ہے، اس کو میں پانی سے بھر دوں اور میں کہوں اس میں ذرا دودھ لے آؤ، تو یا تو آپ بولو گے کہ آپ پانی بھر کے کیوں لائے ہیں، اس میں دودھ کیسے آ جائے گا؟ یا پھر آپ کا رد عمل یہ ہوگا کہ آپ اس پانی کو پھینک دو گے، خالی کرو گے، خود لاجک ہے، اور خود ہی اس کامن سینس سے آپ پانی کو پھینک دو گے، اس کے بعد دودھ لے آؤ گے۔ ایسی کوئی ترکیب نہیں کہ نہ آپ پانی پھینکو اور دودھ بھی آ جائے ایک پاؤ۔ تو ہمارے جو قلوب ہیں، ہمارے جو دل ہیں، وہ پہلے ہی بھرے پڑے ہیں سنیت سے ٹھوسم ٹھاس، دیوبندیت سے ٹھوسم ٹھاس، اہل حدیثیت سے، اپنے اپنے فرقے کے بلیفز کو ٹھوس رکھا ہے ہم نے، بنا کسی لاجک کے، بنا کسی ریشنل کے۔ پھر ہم کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ حقیقت بتا دے، حقیقت ہمارے دل پہ اتار دے۔ بھائی پہلے دل کو خالی تو کر، ان تعصبات کو نکال کے پھینک، خالی ظرف کر اپنا۔ جب یہ ذہن دیکھ لے گا کہ ظرف تیرا خالی ہو چکا ہے ہدایت کے لیے، تب یہ ٹرانسفر کرے گا تیرے دل کے اندر، تب تیرے اندر جگہ ہوگی دل کے اندر، تب یہ جائے گا دل میں۔ ورنہ یہ دیکھے گا ہدایت آئی، دیکھا اس نے، بھری پڑی ہے جگہ ہے ہی نہیں میرے لیے۔ کسی بھی ہارڈ ڈسک پہ پوری فل ہو جائے ہارڈ ڈسک، کچھ ڈاؤن لوڈ کر لو گے آپ، سائنس کے بچے ہو آپ، اس زبان کو زیادہ سمجھتے ہو، دودھ کی مثال اتنی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اف یو ہیو اے میموری کارڈ ان یور موبائل، اور وہ پورا بھر چکا ہے، 32 GB کا کارڈ ہے، 32 GB اس پہ آپ نے ڈیٹا پہلے سے ڈال رکھا ہے۔ اب آپ کو کچھ ڈاؤن لوڈ کرنا ہے، ایک اسپیچ ڈاؤن لوڈ کرنی ہے اور اس کا سائز ہے 500 MB۔ کیسے ڈاؤن لوڈ ہوگی؟ کم سے کم 500 MB تو ڈیلیٹ کرنا ہی پڑے گا نا، پہلے جگہ تو بناؤ میموری کارڈ پہ، ورنہ کیا آئے گا؟ وہی حساب ہمارے دلوں کا ہے۔ ہم جب کسی تعصب کو لے کے بیٹھے ہوتے ہیں اور ہم یہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں سچائی پتہ چل جائے، تو معاف کریے زندگی بھر نہیں پتہ چلے گی۔ آپ 1000 سال کوشش کرتے رہیے، نہیں پتہ چلے گی، کیونکہ وہ ظرف میں جگہ ہی نہیں ہے، آپ نے پہلے اس کو پورے کو آٹ رکھا ہے پورا،
پوری ہارڈ ڈسک آپ کی بھری پڑی ہے, ایک کونے میں بھی جگہ نہیں ہے, اب کہاں سے آ جائے گی؟ تو اور آپ تیار بھی نہیں ہو اسے ڈیلیٹ کرنے کے لیے. تو سب سے بہتر کام ہے آپ اس ہارڈ ڈسک کو لے کے اپنے گھر بیٹھو, کہیں مت جاؤ کچھ لینے کے لیے, کیونکہ آپ کو کچھ نصیب نہیں ہونے والا ہے. تو بہرحال وہ بات بہت الگ نکل گئی, دور نکل گئی. جو بتانا مقصود تھا آپ کو یہ تھا کہ نماز مومن کی معراج کیسے ہے. اس کے تعلق سے ایک حدیث مبارکہ ہے حضرت علی کی, اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب تم اللہ کے سامنے دعا گو ہوتے ہو سورہ فاتحہ میں, تو کیا کہتے ہو؟ پہلے اس کی تعریف بیان کرتے ہو, پھر اس سے وعدہ کرتے ہو, اس سے ایگریمنٹ کرتے ہو کہ ہم تجھی سے مدد مانگیں گے اور مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے. ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے, اور اس لیے تجھی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے. یہ ایگریمنٹ ہو گیا. اس کے بعد آپ وہ مدعا رکھتے ہو جو آپ کو چاہیے, اہدنا الصراط المستقیم, ہمیں سیدھا راستہ دکھا. وی ڈونٹ کیئر اباؤٹ مذہب اور مسلک, ہم تجھ سے معلوم کر رہے ہیں کہ تیرا سیدھا راستہ کیا ہے. ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیے, نہ ان لوگوں کا راستہ جو گمراہ ہوئے. صحیح, یہ دعا ہو گئی. پھر اس دعا کے جواب میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. تم نے ابھی جو دعا کی تھی سیدھا راستہ دیکھا, یہ میری قرآن ہے پورا, یہ سیدھا راستہ ہے, ایک روشن کتاب ہے. اس کتاب کو دیکھو اور سیدھا راستہ سمجھو, چلو. گویا اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. یہ ایپلیکیشن بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے بتائی ہے, یعنی اس کی شان رحیمی دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ خود مجھے ایپلیکیشن دے رہا ہے کہ دیکھو یہ ایپلیکیشن کا فارمیٹ ہے, یہ تم نے ایپلیکیشن لکھ دی, قبول ہو جائے گی. جیسے ہی میں نے ایپلیکیشن دی, بنی بنائی, گرانٹ ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ سیدھا راستہ ہے. ہم اس احساس تشکر میں کہ اللہ تو کتنا رحیم ہے, کتنا کریم ہے, تو نے خود ہی تو ہمیں ایپلیکیشن لکھنا سکھایا اور پھر فوراً ہی گرانٹ بھی کر دیا. اس احساس تشکر میں ہم اس کے آگے جھک جاتے ہیں اور ہم اس کی تعریف بیان کرتے ہیں, سبحان ربی العظیم, سبحان ربی العظیم. پھر جب ہم سر اٹھاتے ہیں وہاں سے تو ہم کہتے ہیں سمع اللہ لمن حمدہ. گویا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے, سن لی اللہ تعالیٰ نے اپنے اس بندے کی بات جس نے اس کی تعریف کی. تو ہم اس کے جواب میں کہہ رہے ہیں کہ ربنا لک الحمد, ہماری کیا اوقات ہم تیری تعریف کریں, تمام تعریفیں ہی تیرے لیے بنی ہیں. ہمارے تو بس سبحان ربی العظیم کا ہے چھوٹا سا, ہم نے کیا تعریف کی ہے, ساری تعریف تیرے لیے ہیں. اور یہ کہہ کے ہم مزید تشکر میں اس کے آگے گر جاتے ہیں کہ ہماری اتنی سی تعریف کو اپریشیٹ کیا اللہ تعالیٰ نے, جبکہ تمام تعریف اسی کے لیے ہیں. جب ہم سجدے میں گر جاتے ہیں تو حضرت علی نے فرمایا کہ اب سوچو گویا تم اس مٹی پہ ناک رگڑ رہے ہو جس سے تم بنائے گئے ہو, اور تم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تم اس مٹی سے بنے ہو جس پہ ناک رگڑ رہے ہو. تو تکبر تمہیں زیب نہیں دیتا, کسی طرح کا تکبر تمہارے وجود میں نہیں رہنا چاہیے. پھر جب تم اس سے سر اٹھاتے ہو تو کہتے ہو, آپ اس کے سجدوں کے بیچ میں جو قیام ہوتا ہے اس میں حدیث مبارک آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کیا کرتے تھے. تو حضرت علی نے فرمایا کہ اب تم یہ سوچو جو سجدے سے سر اٹھا رہے ہو کہ تم دنیا میں آ گئے ہو, تمہاری تخلیق ہوئی, تم دنیا میں آ گئے, اور دنیا میں آنے کے بعد میں تم سے بے شمار گناہ ہوئے, طرح طرح کے, ان گنت. ان کے لیے اب تم اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کر رہے ہو کہ اللہ مجھے معاف فرما دے, میں نے بہت گناہ کیا ہے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. مختلف دعائیں ہیں جو حدیث میں آتی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم استغفار کیا کرتے تھے سجدوں کے بھی. بہت بڑی بڑی دعائیں بھی ہیں. سب سے چھوٹی استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اس کے بعد حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب تم دوسرے سجدے میں جاؤ تو تصور کرو گویا تمہیں قبر میں اتارا جا رہا ہے, تاکہ تم زندگی میں کبھی قبر کو, یہ بات کو نہ بھول سکو کہ یہ بہت عارضی زندگی ہے, مجھے بہرحال ایک دن قبر میں اتارا جا رہا ہوگا, تمام مجمع چاروں طرف کھڑا ہوگا. یہ ایک کڑوی سچائی ہے, چاہے جتنی بری لگے مجھے مرنا ہے, مجھے قبر میں اتارا جا رہا ہوگا. روز یاد کرو, 4 رکعتوں میں 4 بار, دن میں کتنی بار. پھر حضرت نے فرمایا کہ جب دوسرے سجدے سے تم سر اٹھاؤ اور تم عطیات کی شکل میں آؤ, پوسچر میں آؤ, تو سوچو گویا تم روز محشر آ گئے ہو, اور روز محشر میں آ کے سوار تمہارے سامنے تمام رسول اور نبی کھڑے ہیں, تمام صالحین کھڑے ہیں جن کے تم نے بس نام ہی سنے ہیں, صحابہ اکرام کھڑے ہیں, تابعین کھڑے ہیں, تابعین کھڑے ہیں, دنیا کے تمام برے اور اچھے لوگ سب ہیں وہاں. سب دیکھ رہے ہو تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو, حضرت موسیٰ علیہ السلام کو, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو, تمام جتنے 1,24,000 انبیاء ہیں, اور سب سے بڑی بات ذات باری تعالیٰ کو. تو یہ دیکھتے ہی کہ کیسی کیسی ہستیاں میرے سامنے,
اللہ تبارک تعالیٰ کی شان ہے. تم گویا اللہ کو دیکھتے ہی اس کی تعریف بیان کر رہے ہو. روز محشر پہنچے اور تم نے اس کی تعریف کرنی شروع کر دی. التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب تمہاری نگاہ پڑ رہی ہے رسولوں پر اور نبیوں پر، تو تم انہیں سلام کر رہے ہو، اور تمام ان کی آل پر اور صحابہ کرام پر اور صالحین پر، وعلی عباد اللہ الصالحین، تمام نیکوکاروں پر بھی سلام ہو. پھر گویا تم اب سینٹرل اسٹیج پہ آ گئے ہو، تمہارا حساب کتاب ہو رہا ہے. اب سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تعارف دو، ان 1,24,000 میں سے کس کے امتی ہو. یو نیڈ ٹو کانسنٹریٹ، یو نیڈ ٹو تھنک آف، بیکاز ایک نہ ایک دن تو یہ ہونا ہی ہے. تو پھر تم اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا انٹروڈکشن دے رہے ہو کس طرح، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. ان کی امت میں سے ہوں میں. اللہ کو معلوم ہے، اللہ تعالیٰ سب کو انٹروڈکشن کروا رہا ہے پوری دنیا کو دکھانے کے لیے تم کس کی ٹیم کے آدمی ہو. پھر گویا جیسے ہی تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہو کہ میں ان کا امتی ہوں، تو پورے روز محشر میں درود و سلام کی آواز گونجتی ہے. تمام فرشتے کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد. You need to concentrate, you need to visualize this. اور جب وہ سلام ہو جاتا ہے تو اب اللہ تعالیٰ گویا آپ سے کہہ رہا ہے ایک مدعا کیا ہے، کیا چاہتے ہو. آپ کہتے ہو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، میں نے دنیا میں جو نیک کام کیا اس کا مجھے بدلہ دے دے. وقینا عذاب النار، اور یہ جو مجھے سامنے آگ دکھ رہی ہے جہنم کی، اس سے مجھے بچا لے. بس یہ ایک مدعا ہے میرا. اس کے بعد آپ سلام پھیر دیتے ہو، گویا کہ آپ جنت میں داخل کر دیے گئے. کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ جب جنت میں مومنین جائیں گے تو صرف یہی سنیں گے سلامہ سلامہ، بس سلام ہی ہوگا چاروں طرف سے. تو آپ کا سلام ہو جاتا ہے. اور کیونکہ جنت کی زندگی لا منتہا ہی ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، ہمیشہ وہاں رہنا ہے، اس لیے نماز یہاں مکمل ہو جاتی ہے کیونکہ اگلا کوئی پڑاؤ نہیں ہے. تو گویا کہ اس طرح سے مجھے ہر نماز میں اپنی تخلیق سے لے کے میری جنت تک کا سفر کا بلو پرنٹ دکھایا جاتا ہے. حقیقی معراج تو ان سے مختص ہے، وہ کسی کو نہیں ہو سکتی. امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے نماز کو قرار دیا معراج، کیونکہ نماز میں بلو پرنٹ چھپا ہے معراج کا، جس میں مجھے میری تخلیق سے لے کے جنت تک کے سارے اسٹیجز بتائے جاتے ہیں کہ پہلی اسٹیج میں یہ، دوسری میں یہ، تیسری میں یہ، چوتھی میں یہ، اور اس طرح سے تم اپنی پوری زندگی کو جیو گے. اس میں بہت سارے لطیف اشارات بھی ہیں، جیسے پہلے سجدے سے سر اٹھانے پر سوچو کہ تم دنیا میں آ گئے ہو. اس میں ایک لطیف اشارہ یہ چھپا ہوا ہے کہ جس طرح سے دو سجدوں کے بیچ کے درمیان کا وقفہ بہت مختصر ہے پوری نماز کے مقابلے میں، اتنا ہی مختصر یہ زندگی ہے جو تم دنیا میں جی رہے ہو. تو اس کے اوپر زیادہ فرفتہ مت ہو جانا، اس میں زیادہ انڈلج مت ہو جانا. یہ بھی سمجھانا مقصود ہے ہر نماز میں. ہمارے سمجھ میں آنا چاہیے کہ وی ڈونٹ ہیو ٹو بی سو کیئرفل اینڈ سو ایمبیشیس اباؤٹ دس لائف کہ وی فورگیٹ ریسٹ آف دا لائف، جو اصل لائف ہے جس کی کوئی انتہائی نہیں ہے. اسے بھول کے اتنے چھوٹے سے سیگمنٹ کے چکر میں مت پڑ جانا جو سجدوں کے بیچ کے مانند ہے. ایک لطیف اشارہ یہ ہے، بار بار ریمائنڈ کروانا اس لیے مقصود ہے کہ تمہاری فلاح اس میں مضمر ہے. تم اگر اس میں انڈلج ہو گئے، اس نماز کے اس لطیف اشارے کو نہیں سمجھے، اس کے معراج ہونے کو نہیں سمجھ پائے، نہیں تصور کر پائے، تو عین ممکن ہے کہ تم پوری طرح سے اس کے اندر ڈوب جاؤ اس دنیا کے اندر. لیکن اگر تم اپنی لائف کو تخلیق سے لے کے جنت تک بار بار ریکال کرتے ہو ہر نماز میں، تو دنیا اتنی حقیر ہو جاتی ہے تمہاری نگاہ میں کہ تم کبھی اس کے لیے آخرت کو سیکریفائس نہیں کرو گے. تمہارا ہمیشہ جو پرائیورٹی ہوگی وہ آخرت ہی ہوگی، کبھی دنیا پرائیورٹی نہیں ہو سکتی. اف یو آر لوکنگ اپون نماز ان دس وے، آگے آپ کی مرضی ہے، میری مرضی ہے، میں کروں نہ کروں، نہیں کروں گا میں اپنا نقصان کروں گا، کروں گا اپنا فائدہ کروں گا. میں جیسے پڑھ رہا ہوں بے سمجھ بے اسپرٹ ایسے ہی پڑھتا رہوں، اوکے فائن ود اٹ. کس کا گھاٹا ہے؟ آپ کا اپنا گھاٹا ہے. میں اس کو بلیو کر کے ایسے ہی پڑھنا چاہوں گا جیسے پڑھ رہا ہوں. کس کا فائدہ ہے؟ میرا فائدہ ہے، میں کسی اور کو کیا دے دوں گا. تو یہ تو ہیں وہ شرائط جو عقلی شرائط ہیں. یہ کام ہمیں کرنے پڑیں گے جو ہمارے ہاتھ میں ہے. ہم اپنی عقل سے اس طرح سے کانسنٹریٹ کر کے چلیں تو خشیت ملنا کافی پاسبل ہو جائے گا، اس کے راستے کھل جائیں گے. لیکن یہ مکمل نہیں ہے، صرف اتنے سے کام نہیں چلے گا، کیونکہ ابھی وہ شرائط جو مانوی شرائط ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پوری ہوتی ہیں، ادھر سے ٹریگر ہوتی ہیں، وہ رہ گئی ہیں. وہ کیا ہے؟
بنیادی طور سے دو ہیں، ویسے بہت ہیں، بنیادی طور سے دو ہیں. ایک، یو نیڈ ٹو بی ٹروتھفل، سچا ہونا پڑے گا آپ کو، صادق ہونا پڑے گا آپ کو. اللہ تعالیٰ جھوٹوں کو ہدایت نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ جھوٹوں کو ہدایت نہیں دیتا. ایک جگہ ارشاد فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا، کبھی ہدایت نہیں دیتا. مطلب ایک جھوٹ مجھے چھوڑنا پڑے گا، ایک ظلم مجھے چھوڑنا پڑے گا. جب تک میری زندگی میں جھوٹ ہے اور ظلم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خشیت ٹریگر نہیں ہوگی، وہاں سے ایکٹیویٹ نہیں ہوگی خشیت. میں ادھر سے عقلی شرائط پوری کرتا رہوں گا، لیکن کہیں نہ کہیں میری زندگی میں ظلم ہے اور میں نے اس سے رجوع نہیں کیا ہے، اس کو ختم نہیں کیا ہے. لاکھ کوشش کر لوں، لاکھ محنت کر لوں، لاکھ کانسنٹریٹ کر لوں، نہیں ہو پائے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ دو چیزیں مطلوب ہیں پرائمریلی. ویسے تو بہت ساری چیزیں مطلوب ہیں، لیکن پرائمریلی خشیت کے لیے یہ دو شرط پوری ہونا مسٹ ہے. ایک، جھوٹ نہیں ہونا چاہیے لائف میں، ظلم نہیں ہونا چاہیے لائف میں. جھوٹ کس لیول پر، سچ کس لیول پر، ذرا تھوڑا ڈیپ میں جا کے دیکھتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایک صحابی اپنے گھر لے گئے بلا کر. سارے صحابہ کرام چاہتے تھے کہ وہ تشریف لائیں اور سعادت مانی جاتی تھی جس کے گھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے جائیں. تو کوئی ایسا خاص موقع تھا جس کے اوپر وہ اصرار کر کے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے گھر لے گئے. خیر وہ جب وہاں بیٹھے ہوئے تھے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور صحابی، اس گھر میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا. وہ صحابی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس اس بچے کو بلانے کے لیے تاکہ وہ اس کے سر پر دست شفقت رکھ دیں اور دعا کر دیں. بہت بڑی بات ہے کامیابی کی، حضور کا ہاتھ آ جائے سر پہ. اس نیت سے اس بچے کو بلانا چاہا اپنے پاس کہ میرے پاس آؤ. بچہ ہی ہوتا ہے، اسے کیا پتا، نہیں آ رہا، وہ اپنے کھیل کود میں لگا ہوا ہے. ان صحابی نے کہا کہ میں تمہیں کچھ دوں گا، کچھ لالچ دیا اس طرح کا کہ میرے پاس کچھ ہے، دیکھو. یہ میرے حافظے سے نکل گیا کہ وہ کھجور تھی یا کیا تھی، کچھ تھا جس کا انہوں نے لالچ اس بچے کو دیا اور یہ پریٹینڈ کیا کہ ان کے پاس ہے، دامن میں چھپا ہوا ہے، جیب میں چھپا ہوا. بچہ فوراً آ گیا. جب بچہ پاس آ گیا تو حضور بڑی غور سے دیکھ رہے تھے. ان صحابی نے کچھ نہیں دیا اس بچے کو. تو حضور تمام باتوں کی طرف سے توجہ ہٹاتے ہوئے، جیسے سب سے زیادہ پرائم امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے کچھ دیا نہیں دیا. حضور کا ذہن صرف ادھر ہی لگا ہوا. حضور غور سے دیکھ رہے ہیں، پھر پوچھتے ہیں ان سے کہ تم نے اسے کچھ دیا نہیں جس کا تم نے اسے وعدہ کیا تھا. تو ان صحابی نے کہا کہ نہیں، وہ کچھ تھا نہیں، اس کو بلانے کے لیے میں اس طرح سے بول رہا تھا. تو حضور نے فرمایا ایسا نہ کرو، آخرت میں اس کی بھی پوچھ گچھ ہوگی، تم گرفت میں آ جاؤ گے، تم نے جھوٹ بولا ہے. ہم تو عام طور سے زندگی میں پورے دن میں سینکڑوں بار ایسے جھوٹ بولتے ہیں جن کو ہم جھوٹ سمجھتے نہیں ہیں، چھوٹے چھوٹے جھوٹ. ہم اگر اپنی زندگیوں پر غور کریں کتنی بار جھوٹ بولتے ہیں ہم اتنے، جسے جھوٹ ہی نہیں سمجھتے ہم. تو سچائی کس لیول کی مطلوب ہے؟ گویا ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ امپورٹنٹ نہیں ہے کہ وعدہ ایک چھوٹے سے بچے سے کرا جا رہا ہے یا اپنے بزنس پارٹنر سے کرا جا رہا ہے، کسی بڑے انسان سے کرا جا رہا ہے، بزرگ سے کرا جا رہا ہے، اپنی عمر کے آدمی سے کرا جا رہا ہے، اپنی عمر سے زیادہ بڑے انسان سے کیا جا رہا ہے. وعدہ ہے. اگر گھر سے نکلے ہو یہ کہہ کر کہ بیٹے شام کو آؤں گا ٹافی لے کر آؤں گا، اب یہ ٹافی لانا اتنا بڑا وعدہ ہے جتنا ایک انسان کو بزنس ٹرانزیکشن میں 10 لاکھ روپے ٹرانسفر کرنا ہے. اس کو میں یہ نہ سمجھوں کہ وہاں 10 لاکھ کی بات ہے، بہت بڑی بات ہے، یہاں تو ایک ٹافی کی بات ہے. نہیں، اللہ کی نگاہ میں کوئی ویلیو نہیں ہے 10 لاکھ کی اور ٹافی کی. اللہ کی نگاہ میں وعدے کی ویلیو ہے. خدا بے نیاز ہے تمہارے 10 لاکھ اور 15 لاکھ اور 20 لاکھ سے. وہ یہ نہیں دیکھے گا، وہ یہ دیکھے گا تمہاری نیت تھی دینے کی نہیں تھی، تم نے وعدہ پورا کیا نہیں کیا. یہ تو ہم جیسے حقیر انسانوں کے لیے بہت بڑی بات ہے کہ 10 لاکھ بڑی چیز اور ٹافی چھوٹی چیز. اللہ سبحان ہے، اللہ تعالیٰ تھوڑی دیکھے گا اس بات کو کہ ٹافی ہے یا 10 لاکھ ہے. اللہ تعالیٰ تو مجھ سے پوچھے گا اس دن اس بچے سے وعدہ کر کے نکلے تھے ٹافی لے کر آؤ گے، لائے؟ مٹھائی لائے اس کے لیے جس چیز کا تم نے اسے وعدہ کیا تھا. کلر لانے کے لیے بضد ہو رہا ہے بہت زیادہ کہ کلر چاہیے مجھے، ویکس کلرز چاہیے. نکلا میں گھر سے، میں ہاں لیتا آؤں گا، شام کو لیتا آؤں گا، نہیں لایا. Because I didn't give so much importance to that promise as a big deal. ٹھیک ہے، نہیں آیا، ارے یار بھول گیا یار، چلو لا دوں، کل لا دوں گا. میں اتنا اس کو لائٹ لے رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نہیں لے گا لائٹ. خشیت چاہیے تو اس لیول پہ سچا ہونا پڑے گا. میرے استاد بزرگ جو ہیں وہ
اپنی زبان میں اس بات کو یوں کہا کرتے ہیں کہ سچائی کا لیول یہ ہونا چاہیے کہ اگر کوئی شخص تم سے وقت پوچھے اور گھڑی میں تم دیکھو 12 بجنے میں 1 منٹ ہو تو 12 مت بول دینا, 12 بجنے میں 1 ہی منٹ بول دینا. اگر 12 بول دیے تو جھوٹ ہو جائے گا. ہم کتنی بار کرتے ہیں منٹ ہینڈ اگر 44 پر ہے اور کسی نے, ہماری والدہ نے یا کسی گھر والے نے پوچھ لیا, ہم کہتے ہیں 11:15. 11:15 تو نہیں تھے, 11:44 ہوئے تھے. 1 منٹ کا جھوٹ ہو گیا نا. دین کی نگاہ میں یہ جھوٹ ہے. تو میرے استاد کیا کرتے تھے, یہ جھوٹ ہے, اس سے بھی بچو. تو وی نیڈ ٹو میک آور سیلوز یوز ٹو اسپیک ان دیٹ وے. وی نیڈ ٹو بی ہیبیچول. یہ ہیبٹ بنانی پڑے گی کیونکہ انسان کی عادت ہوتی ہے, اور عادت بہت خطرناک چیز ہے, وہ آسانی سے دور نہیں ہوتی. مجھے اور آپ کو اپنے آپ کو پریکٹس کرنی پڑے گی کہ ہم اتنے سچے بن جائیں. تو اگر ہماری زندگی میں الحمدللہ اس لیول پر سچ آ جاتا ہے تب یہ شرط پوری ہو جائے گی. دوسرا رہا ظلم. تو ظلم کی تعریف بھی آپ سن لیجئے. جنرلی ظلم جب ورڈ آتا ہے تو ہم اس کو بہت بڑے سینیریو میں سوچتے ہیں. ہم سوچتے ہیں کہ ظلم کا مطلب ہے ایک جابر انسان ہونا چاہیے, ایک مظلوم انسان ہونا چاہیے, اور وہ بہت بڑا نقصان پہنچائے گا اس مظلوم کو, یا اسے جان سے مار دے, یا اس کی پراپرٹی ہڑپ کر لے. یہ ہوگا ظلم. کوئی مجسٹریٹ ہے, اس نے غلط فیصلہ دے دیا, یہ ہے ظلم. کوئی بادشاہ ہے, اس نے اپنی جو عوام ہے, اس کی رعایا ہے, اس کے اوپر جبر کیا, ان کے اوپر سختی کی, کچھ لوگوں کو پھانسی لگوا دی, یہ ظلم ہے. اسلام اس کو ظلم نہیں کہتا, صرف اس کو نہیں کہتا, وہ بھی ظلم ہے, لیکن کس لیول تک یا کس چیزوں کو میرے اور آپ کا دین یا میرے اور آپ کا رب ظلم کہتا ہے, اس کو سمجھ لیجیے. بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ اس کی صحیح ڈیفینیشن اگر ہم سمجھ جائیں گے تو ہمیں سب کو اپنی زندگی میں ظلم نظر آئے گا. ہم سب ظالم قرار پائیں گے کم و بیش. اگر کوئی نہیں آتا ہے نظر تو بڑا خوش نصیب ہے, کیونکہ ہم اس کو ایسے ہی فار گرانٹیڈ لے رہے ہوتے ہیں جیسے سچ کے معاملے میں ہم 11:44 کو 11:45 کہہ رہے ہوتے ہیں. اسلام کے نقطۂ نظر سے ہر وہ کام ظلم ہے جو نہیں ہونا چاہیے. کوئی بھی ایسی حرکت جو نہیں ہونی چاہیے کسی بھی دوسرے شخص کے ساتھ, وہ ظلم ہے. مثال کے طور پر میرے 3 بچے ہیں, میں 3 بچوں میں سے کسی ایک بچے کو زیادہ پیار کروں, ظلم ہے. جواب دوں آخرت میں. کہاں چکر میں پڑ رہے ہو بھائی؟ فرعون ہی نہیں کرتا تھا ظلم, حمان ہی نہیں کرتا تھا ظلم, مجسٹریٹ ہی نہیں کرتا, کوئی بہت بڑا جابر نہیں کرتا. میں اور آپ بھی کر رہے ہیں, دن رات ظلم کر رہے ہیں. رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سونے کے لیے بنایا, سکون حاصل کرنے کے لیے بنایا. میں نے جاب پکڑی رات والی, میں رات کو میری ڈیوٹی ہے, رات کو 11 بجے شروع ہوتی ہے, صبح 8 بجے تک. میں اپنے اوپر ظلم کر رہا ہوں. ظالم ہوں میں, ہدایت نہیں ملے گی. اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. اب نہیں ملے گی ہدایت, لاکھ کوشش کروں میں. تو اس نقطۂ نظر سے میں اپنی فیملی کے اندر ہر کسی کے ساتھ ظلم کر سکتا ہوں, اپنے بھائی کے ساتھ ظلم کر سکتا ہوں, اس شکل میں کہ جس قدر اس کو بھائی کے حیثیت سے مجھ سے سپورٹ ملنا چاہیے اتنا سپورٹ میں اس کو نہیں کر پا رہا. جتنی اہمیت اس کو بھائی کی نسبت سے مجھے دینی چاہیے اتنی سپورٹ میں اس کو اتنی اہمیت نہیں دیتا. ظلم کر رہا ہوں اس کے ساتھ. میرے بچے نے کوئی غلطی کی, میں کہہ رہا ہوں میرے بچے کی غلطی نہیں ہے, اس کے ساتھ جو اس کا دوست تھا نا پڑوسی, اس کی غلطی ہے. میں نے اپنے بچے کی کمی اس کے اوپر تھوپ دی. ظلم کی 1000 شکلیں ہیں ہماری سوسائٹی میں. ظلم کر دیا میں نے بہتان لگا دیا اس بچے پہ, صرف اس وجہ سے کیونکہ یہ میرا بچہ ہے اور میں اس کے لیے باعث ہوں. میں نے اس کو سیف گارڈ کرنے کے لیے اس کے اوپر الزام دھر دیا, ظلم کر دیا. حتیٰ تو میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا, وہاں پر کچھ بچے کھڑے تھے اور وہ ایک کتے کے بچے کو پریشان کر رہے تھے, اور نالی میں گر گیا تھا اور ایک مخصوص قسم کی آواز نکال رہا تھا. اس سے وہ بہت محظوظ ہو رہے تھے, بہت خوش ہو رہے تھے. میں نے دیکھ بھی لیا. اس جانور کا مجھ پر حق ہے کہ میں اس کو پروٹیکٹ کروں, ان بچوں کو مار کے بھگاؤں یا سمجھاؤں اور ان سے کہوں اس بے زبان کو پریشان مت کرو. یہ اس جانور کا میرے اوپر حق ہے. میں سوچتا ہوں ارے میں مسکراتا ہوں نکل جاتا ہوں سیدھا, میں اپنے کام سے جا رہا ہوں, مگن ہوں, مجھے احساس ہی نہیں ہے ظلم کروں گا میں اگر ایسے گزر گیا. ظلم کر دیا میں نے. اب لاکھ میں اجتماع کروں, لاکھ میں سمفوزیم میں اٹینڈ کروں, اور لاکھ میں کنسنٹریشن کی پریکٹس کر لوں نماز میں, اور بڑا شاندار عطر لگاؤں, بہترین کپڑے پہنوں, ہر شرط پوری کروں, ظلم کر کے آیا ہوں وہاں پر, نہیں ملے گی ہدایت. نہ کسی جانور پر ظلم ہو, نہ کسی پڑوسی پر ظلم ہو, نہ کسی رشتہ دار پر ظلم ہو, نہ میرے گھر فیملی ممبر کے اوپر میں ظلم کروں, نہ کسی دوست کے اوپر ظلم کروں,
نہ اپنے پیشے میں جن لوگوں سے وابستہ ہوں ان کے اوپر ظلم کروں، تب یہ کہلائے گا کہ میں ظالم نہیں ہوں. تب وہ شرط پوری ہوگی ظلم کی کہ میں ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. تب امید قوی ہے کہ اللہ تعالیٰ ٹریگر کر دے گا خشیت. آپ کی سمجھ آ گئی بات؟ عقلی شرائط اور مانوی شرائط. تو جب یہ عقلی شرائط اور مانوی شرائط یہ دونوں پوری ہو جائیں، یہ کم سے کم شرائط بتا رہا ہوں میں، یہ مانوی شرائط جو دو بتائی ہیں کم سے کم، اس کے اوپر میں اضافہ کر سکتا ہوں اور میں بہت خوش اخلاق بن جاؤں، بہت سبحان اللہ، اور آسان ہو جائے گی خشیت حاصل کرنا. اگر ان دو شرطوں کو پورا کرنے کے بعد میں مزید اور اچھے کام کروں، غریبوں کو کھانا کھلاؤں، اپنے پڑوسیوں کے کام آؤں، ان کے ساتھ اتنا زیادہ کروں جتنا میرے اوپر ان کا حق نہیں بھی ہے. لیکن جب تک یہ کمبینیشن نہیں ہوگا، یہ اتنی بڑی چیز کی کاسٹ یہ ہے، جس کی کاسٹ کی میں بات کر رہا تھا، یہ اس کی قیمت یہ ہے، کم سے کم قیمت یہ ہے، منیمم کاسٹ، اس سے سستے میں تو نہیں ملے گی. اب میں اور آپ جتنی جلدی اپنی لائف میں جتنی جلدی اس کو دے دیں، اتنا جلدی ہم بیش قیمتی ہیرے کو حاصل کر سکتے ہیں، جس کو خشیت کہتے ہیں. اور اللہ نہ کرے نہیں کر پاتے ہیں اس کو، تو اس سے محروم رہ جائیں گے.